السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 53 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر تاویلہ، اس کے انجام یعنی قیامت کا۔ یوم، جس دن، یاتی، آئے گا، تاویلہ، اس کا انجام، یقول الذین، تو کہیں گے وہ لوگ جو نسوہ، بھولے ہوئے تھے اس کو، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت، تحقیق آئے تھے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق کی، حق کے ساتھ، فہل، پھر کیا، لنا، ہمارے لیے، من شفعاء، کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا، کہ وہ سفارش کریں، لنا، ہمارے لیے، او یا نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل، تو ہم عمل کریں گے، غیر الذی، علاوہ ان کے جو، کنہ، تھے ہم پہلے، نعمل، عمل کرتے، قد، تحقیق، خاسرو، انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، وضل، اور گم ہو گیا، عنہم، ان سے، ما کانو، جو تھے وہ، یفترون، افترا باندھتے۔ تاویل کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل، حقیقت اور انجام، یعنی کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے، وعید اور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا، لیکن یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے، سو اب وہ انجام ان کے سامنے آ گیا۔ یعنی یہ جس انجام کے منتظر تھے، اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوں گی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش، اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔ اس آیت میں جھٹلانے والوں کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ قرآن کریم میں جس عذاب دنیاوی و اخروی کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کیا وہ اس کے پیش آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا، جب قیامت کا دن آ جائے گا تو جو لوگ اب اسے اپنی دنیاوی زندگی میں فراموش کر چکے ہوں گے، اب اپنے کفر کا اعتراف کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب کے انبیاء نے تو تمام حق باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، یعنی یہ جس انجام کے منتظر تھے، اس کے سامنے آ جانے کے بعد، اعتراف حق کرنے کے بعد، یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارشی کی تلاش، یہ سب چیزیں بے فائدہ ہوں گی۔
وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور نہ سفارش اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، یعنی نہ اس دن سفارش کام آئے گی اور نہ دنیا میں واپس لٹایا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سورہ البقرہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے، اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ قد خاسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ کفار کی افتراء پردازیوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جیسے اولاد کو قتل کرنا اور بعض جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینا، اپنے شریکوں کی نظر و نیاز کرنا وغیرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملط کریں،
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑا انہیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں گے ان کے خیال کے مطابق، اور کچھ چوپائے جن کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں، اور کچھ چوپائے جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے عنقریب وہ انہیں اس کی جزا دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اور فرمایا ما جعل اللہ من بحیرات ولا سائبات ولا وسیلات ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکاذب واکثرهم لا یعقلون۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی ہے، اور نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔